إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی، برتری اس وحدہ لا شریک کو لائق ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریف کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کاوشوں کے نتیجے میں ہمیں دین سیکھنے کو ملا، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. برادران ملت، حاضرین مجلس، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ البقرہ سے تلاوت کی ہے. آج انہی آیتوں کی روشنی میں میرے خطبے کا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے اچھائی کا پیمانہ، اسکیل آف رائٹیسنس. یعنی اچھائی، نیکی، یہ ہماری نظر میں ہمارا جو پیمانہ ہے نیکی کو سمجھنے کا، نیکی کو پرکھنے کا، وہ پیمانہ، وہ ترازو، اور جو اسکیل، جو پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے، اس پیمانے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تب سمجھ آتا ہے کہ نیکی دراصل کیا ہے. یہ آیت ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں جو اشارہ ہے، جو روئے سخن ہے، جو کلام ہے، وہ اہل کتاب کی طرف ہے. اور
اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے یہ کہ تم اپنا رخ، اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ تو بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تحویل قبلہ کے بعد۔ قبلے کی تبدیلی کی جو آیتیں نازل ہوئیں اس سے پہلے جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا اور تمام لوگ ادھر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو فولوا وجوهكم شطره، پس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، شطر المسجد الحرام۔ تو جب تحویل قبلہ کی آیتیں نازل ہوئی تو جو لوگ اور تمام لوگ ان کا قبلہ پہلے کیا تھا؟ مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو بہت سارے لوگوں کے اوپر، خاص طور سے جو اہل کتاب ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے اس قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہوا اس کو ماننے سے انکار کیا اور اس پہ بہت بحث بازی چھڑ گئی۔ قرآن کی آیت سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ما ولاہم عن قبلتہم التی، کہ کیا چیز ہے جو انہیں پھیر دیا ان کے قبلے سے، کانوا علیہا، جس قبلے کی طرف رخ کر کے یہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ کیا چیز ہے جو انہیں پھیر دیا؟ تو بیوقوف لوگ کہیں گے، اللہ کہتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، کہیے ان سے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ جو اچھائی ہے، جو نیکی ہے، اس کا کیا پیمانہ۔ تو تحویل قبلہ کا جب حکم ہوا تو بات چھڑ گئی، آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگا، یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں پے در پہ نازل ہونے لگیں، اور اللہ کا حکم ہوا کہ وہ لوگ آپ کے قبلے کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی طرف رخ کرنے والے ہیں، اور اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اصل یہ تحویل قبلہ کا حکم تو اس لیے ہوا تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ کون لوگ ہیں جو اس حکم کو ماننے والے ہیں، یعنی جیسے ہی قبلے کے بدلنے کا حکم ہوا، اور کون لوگ ہیں جو اپنے ایریوں پہ پھر جانے والے ہیں، ٹرن ہو جانے والے ہیں۔ تو اصل یہ جو پوری تقریر ہے قرآن میں سورۃ البقرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ نیکی کا جو پیمانہ ہے، چاہے اس زمانے میں ہو یا ابھی کا جو دور ہو، کہ ہر آدمی نیکی اور اچھائی وہ اپنے حساب سے اس کو سمجھتا ہے، اپنی ترازو میں، اپنے اسکیل میں، ہر آدمی کا اپنا اپنا اسکیل ہے۔ اللہ نے جو اسکیل نازل کیا ہے، اللہ کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف ٹرن کر لو، مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ تو نیکی ہے کیا؟ یعنی مشرق اور مغرب کی طرف اللہ نے فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ پھیر لینا ہی نیکی صرف نہیں ہے۔ تو اب دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اور نیکی ہے کیا بھائی؟ اور بھلائی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اللہ آگے بیان فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، وہ شخص جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، اللہ کے ساتھ ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لایا، یعنی اس کا ایمان اللہ کے اوپر بھی ہے، آخرت کے دن کے اوپر بھی ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کے اوپر بھی ہے، والکتاب، اور اللہ کی کتاب کے اوپر بھی ہے، والنبیین، اور اللہ کے نبیوں کے اوپر بھی ہے۔ اتنی ساری ڈیٹیل بیان کی گئی۔ اس سے قبلے کی تحویل سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ مان لیتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں، کس طرح سے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس طرح سے جس طرح سے آپ لوگ ایمان لائے ہیں، آپ ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق کہ وہ ہدایت پا گئے، فَإِنْ تَوَلُّوا، پھر اگر وہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً ان کے دلوں میں اختلاف ہے، پھٹے پڑے ہیں۔ اللہ نے کیا آیت نازل کی کہ آپ جیسے ایمان لائے ہیں تمام نبیوں کے اوپر، اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر، ویسے ہی اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اگر ویسے ایمان نہیں لاتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ دل ان کے پھٹے ہوئے۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے، قبلے کی طرف ہی رخ کرنا نیکی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج مسلم معاشرے کے اندر ہر فرقہ اور ہر فرقے کے ماننے والے لوگ اپنے جو پیروکار ہیں ان کو یہی تعلیمات دیتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں اور وہی جنت میں جانے والے ہیں، اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ وہ کسی اصل پہ نہیں۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور کہا ان لوگوں نے لن يدخل الجنہ، کہ تم ہرگز جنت میں نہیں جاؤ گے، الا من كان هودا، مگر تب جب کہ تم یہودی بن جاؤ، او نصارہ، یا نصاری بن جاؤ، تبھی تم جنت میں جاؤ گے۔ تلک امانیہم، اللہ کہتا ہے یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، بیجا تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اللہ کہتا ہے کہیے ان سے کہ لاؤ دلیل پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو کہ تمہارے علاوہ یا تم جس طریقے کو مان رہے ہو اسی طریقے پہ عمل کرنا ہی جنت میں لے کے جائے گا، تو لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ۔ اس آیت کے اندر فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی کا سب سے پہلا پیمانہ یہ ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص، پہلے تو نیکی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ وہ شخص جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی یوم آخرت کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر، یہاں والکتب نہیں کہا کہ اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر، اس لیے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، یہ تمام کتابوں کی تصدیق ہے۔ یہ کتاب کیا فرمایا؟ والکتاب والنبیین، اور نبیوں کے اوپر ایمان لانا۔ کتاب قرآن۔ تو نیکی کا جو پیمانہ بیان کیا اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر اور نبیوں کے اوپر۔
اس کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال کا دینا اس کی محبت کے باوجود۔ مال سے محبت کس کو نہیں ہے؟ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنا مال اپنے کسی قریبی کو دے دے سوائے اس کے جس کا ایمان پختہ ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اپنا مال کی اس کو خود ضرورت ہے، مال سے اس کو خود محبت ہے۔ فرمایا وآت المال علی حب ذوی القربى، اور وہ شخص جو مال دے باوجود اس کی محبت کے، یعنی مال کی محبت ہے اسے، مال کی اس کے ضرورت ہے، کس کو؟ ذوی القربى، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیم کو، والمساکین، اور محتاج کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والے کو، جو سوال کرنے آ جاتے ہیں، کوئی مانگنے آ گیا ضرورت مند، پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں، یعنی کسی نے پوچھ دیا، وفی الرقاب، اور جو لوگ غلامی میں پھنسے ہیں۔ پہلے تو غلامی کا دور تھا، غلام لوگ خریدے جاتے تھے، آج مختلف قسم کی غلامیاں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وآت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں رشتہ داروں کو دینا، یعنی جو مال دیتا ہے یتیموں کو، رشتہ داروں کو، محتاج کو، مانگنے والے کو، اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں غلامی کی زنجیروں میں، ان کو نکالنے کی کوشش کرنا اس غلامی سے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کیا بیان کیا گیا؟ نیکی کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا پیمانہ کیا ہوا؟ ایمان لانا۔ دوسرا مال کا دینا، مال کا عطا کرنا اس کی محبت کے باوجود، کن کو؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور جو لوگ غلامی کی زنجیروں میں پھنسے ہیں، قرض کے بوجھوں تلے دبے ہیں، ان کی گردنوں کو چھڑانا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کیا۔ نیکی کیا بیان کی گئی؟ کہ نیکی کا جو مجسمہ ہے، یعنی نیکی کا جو تصور ہے، وہ اس شخص کے اندر ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لایا، یوم آخرت کے اوپر ایمان لایا، فرشتوں کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے کتاب کے اوپر ایمان لایا، قرآن کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لایا، اور مال کی محبت کے باوجود مال دیا رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مانگنے والوں کو، اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی گردنوں کو چھڑانے میں۔ اس کے بعد جس نے نماز قائم کیا، اور پھر وآتى الزکاۃ، پہلے بھی مال کا ذکر ہوا، اب پھر زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پہلے تو مال کا ذکر ہو ہی گیا، یہ پھر زکوٰۃ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مال تو اس نے دے دیا، وہ جس مال کی بات ہو رہی ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ جس نے مال عطا کیا، مال دیا اس کی محبت کے باوجود، وہ جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں نہیں آتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ شخص والمؤفون، کہ جس نے جب وعدہ کیا، بعہدہم اذا عاہدوا، تو اپنے وعدے کو پورا کیا۔
نیکی کا کیا تصور بیان کیا اللہ رب العالمین نے؟ آپ پہلے سن چکے. اب والموفون بعہدہم، اور وہ جس نے وعدہ کیا تو اپنے وعدے کو پورا کیا. یعنی وعدے کا پورا کرنا کسی انسان کے نیک ہونے کی دلیل ہے. وعدے کا پورا کرنا، وعدے کا مخالف ہونا، اسی طریقے سے یہ اس کی ضد ہے کہ وعدے کا توڑنا، یا تو انسان وعدہ ہی نہیں کرے گا، اور یار وعدہ اگر کیا تو کوشش کرے گا کہ اس وعدے وفائے عہد کو پورا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اب اخیر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کسی بھی نیک انسان کی جو خصوصیات ہیں، اس میں سب سے اہم خصوصیت ہے والصابرین فی البأساء، اور وہ شخص جس نے تنگ دستی کے حالت میں صبر کیا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. یہ تینوں لفظ جو ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ تینوں ایسے سچویشن ہیں، ایسے ٹف سچویشن ہیں جہاں پہ انسان سے صبر نہیں ہوتا ہے. تنگ دستی کے حالت میں، اور ضرر کہتے ہیں تکلیف دہ، تکلیف کو. تکلیف کب ہو سکتی ہے؟ کسی نقصان سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وحین البأس، اور اسٹریس فل سچویشن میں، یعنی بہت تناؤ ہے کسی کام میں، کسی سچویشن میں، کسی حالات میں، انسان بہت دباؤ میں ہے، اور ایسی حالت میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، یہ دلیل ہے، یہ پیمانہ ہے. والصابرین فی البأساء. اور یہ جو صبر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں صبر کے تعلق سے کہ صبر صرف برداشت کرنے کو کہتے ہیں. کسی بھی سچویشن میں انسان کا جو پیشنس ہے اس کو ہولڈ کیے رہنا، یہی صبر ہے. قرآن جس صبر کی تعلیمات دیتا ہے وہ صبر کیا ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ بھلائی کا کام کر رہے ہیں، آپ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، اور سچویشن آپ کے خلاف ہے. اس سچویشن میں صبر و استقامت کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا کنٹینیوسلی، یہ صبر ہے. تو وہی فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. یعنی کہ سچویشن کیسی بھی ہو، گیو اپ نہیں کرنا، چھوڑ کے نہیں بھاگنا. پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہار مان کے چھوڑ دیتے ہیں. انسان کی زندگی میں بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ حالات اب ان کے قابو میں نہیں ہیں، گیو اپ کر دیا، چھوڑ دیا. یقیناً جو ہمارے جسم اور ہماری جو جسمانی جو صلاحیت ہے، ہماری جو فزیکل ایبیلٹی ہے، اس سے بڑھ کے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، یعنی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جاتا، جتنی اس کی صلاحیت ہے، چاہے جسمانی ہو، ذہنی ہو، مالی ہو. لیکن یہ ہے کہ انسان زندگی میں ایسے حالات سے جوجھتا رہتا ہے جس میں ضرورت ہوتی ہے صبر کی، استقامت کی، اور اس میں ڈٹے رہنا، تبھی کامیابی ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہ سارے جو کرائیٹیریاز ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں، اور جہاں پیشنس کا معاملہ آتا ہے وہاں لوز کر جاتے ہیں، اور ساری نیکی اور ساری بھلائی پہ پانی پھیر جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، یعنی اس لفظ پہ بہت زور دیا گیا ہے، تنگ دستی کے حالت میں، مشکلات کے حالات میں، تکلیف اور مشقت کے حالت میں
اور اسٹریسفل سچویشن میں، وحین الباس، بہت تناؤ ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت اسٹریس ہے، اور ایسے حالات میں انسان کا اس سے مقابلہ کرنا، ڈٹے رہنا اور اللہ سے بھلائی کی امید رکھنا، اولئک الذین صدقوا، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں الذین صدقوا، جو حقیقتاً سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ سارا کرائٹیریا بیان کر دیا پیچھے کہ اب اس پیمانے کے مطابق ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کیا وہ اچھا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اچھائی کا کیا پیمانہ ہے، اچھائی کا کیا پیمانہ ہے۔ تو یہ ہم سے پہلے جو قوم تھی اور آج بھی ہے، تو ان کا بھی اپنا اپنا پیمانہ تھا اچھائی کا۔ آج بھی لوگوں کا اچھائی کا کیا پیمانہ ہے؟ بیشتر لوگوں کا کوئی خاندانی اعتبار سے اچھا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کے عہدے اگر اچھے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی مالدار ہے تو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ تو ہر آدمی کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہے اچھا سمجھنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسکیل نازل کیا ہے، جو ترازو نازل کیا ہے، اس کے اعتبار سے اچھائی کا یہ پیمانہ ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی کہاں سے؟ تو بات یعنی قرآن کے اندر جو کلام شروع ہوا تھا، جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے، اور ان کی زندگی میں ان کے جو کردار تھے، ان کے جو افعال تھے، وہ بالکل بھی دین کے مطابق نہیں تھے، لیکن ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا کہ یہ کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق اگر تم کھڑے اترتے ہو تو واقعی تم اچھے ہو، اگر اس کے مطابق تمہاری زندگی اور تمہارا عمل نہیں ہے تو وہ اچھائی نہیں ہے۔ وقت کی جو میعاد ہے وہ بھی ختم ہو چلی ہے۔ بات شروع ہوئی تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو نعمتی التی، ان نعمتوں کا جس کا انعام کیا تھا ہم نے تمہارے اوپر، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا، وایای فارہبون، اور صرف مجھ سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ بما انزلت، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے تم پہ، وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ بما انزلت مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے کس چیز کی؟ اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس تورات میں جو تھی اور تمہارے پاس جو انجیل میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو ایمان لاؤ اس کے اوپر۔ ولا تکونوا اول کافر بہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور ہرگز تم پہلے ہی انکار کرنے والے، اس کے ساتھ کفر کرنے والے مت بن جاؤ۔ تو بات شروع ہوئی تھی یہاں سے، اور بات گئی کہاں تک کہ جو اللہ کی جو آیات تھی اس کو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہم نے حتی الامکان کوشش کیا کہ ہمارا جو موضوع تھا اس کو اس کم وقفے کے اندر اس موضوع میں جو بھی چیزیں شامل ہو سکتی تھی اس کو شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا اور کتاب کا پڑھنے اور اس کو سمجھنے والا بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم۔